الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجوہری اکیڈمی کے زیر اہتمام عربی کورس کے ساتھ ایک دفعہ پھر میں نئے سبق لے کر حاضر ہوں۔ آج کے سبق کا موضوع ہے عبارات الالتحاق بمدرسۃ ما۔ کسی بھی مدرسے میں یا اسکول میں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ جاتے ہیں تو وہاں جو گفتگو اور جو عبارات اور جو باتیں ہوتی ہیں ان کو آج ہم عربی زبان میں عربی تعبیر میں آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ عباراتن کی جمع ہے، عبارت کو کہتے ہیں، یہ جیسے عبارت ہے۔ الالتحاق ایڈمیشن، بمدرسہ مدرسہ یا اسکول۔ هل باب الالتحاق قد سد ام لا يزال مفتوحا؟ کیا ایڈمیشن کا دروازہ بند ہو چکا ہے یا ابھی تک کھلا ہوا ہے؟ باب الالتحاق ایڈمیشن کا دروازہ۔ حل سوال یا نشان ہے، یعنی سوال کرنے کے لیے آتا ہے۔ سد یسد سدن یا سد یسد سدن ضربہ سے اور نصرہ سے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہے بند کرنا، یعنی قد سد ماضی مجہول کا صیغہ ہے کہ بند کر دیا گیا۔ ام لا یزال مفتوحا یا ابھی تک کھلا ہوا ہے۔ لا یزال فعل ناقص ہے، اس میں جو دوام کے لیے استعمال ہوتے ہیں ما دام، ما زال، من فک، ما برحا، تو ان میں سے ایک ہے لا یزال، دوام کے لیے آتا ہے کہ ابھی تک کھلا ہوا ہے۔ جیسے اردو میں کہتے ہیں کہ ایڈمیشن بند ہو چکے ہیں یا ابھی تک کھلے ہیں، اس کے لیے عربی تعبیر ہے هل باب الالتحاق قد سد ام لا يزال مفتوحا لم يسد بعد ولكنه في ایامه الاخیرہ۔ لم يسد بعد ابھی تک بند نہیں ہوا لیکن آخری ایام میں ہے۔ جیسے لم جب فعل مضارع پر داخل کرتے ہیں اس کے بعد ایک لفظ آتا ہے بعد، عموماً اس کا معنی ہوتا ہے ابھی تک۔ اس معنی کو پیدا کرنے کے لیے فعل پہ لما داخل کیا، جیسے لما یذهب ابھی تک نہیں گیا، لما یقرأ اس نے ابھی تک نہیں پڑھا، لما ینصر اس نے ابھی تک مدد نہیں کی۔ لیکن عموماً لما استعمال کرنے کی بجائے لم استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد بعد کا لفظ لگاتے ہیں، جیسے لم یقرأ بعد، لم یکتب بعد، لم یسد بعد۔ یہ مجہول کا صیغہ ہے کہ ابھی تک بند نہیں کیا گیا لیکن آخری ایام چل رہے ہیں۔ ما ہی شروط الالتحاق فی هذه المدرسہ۔ شروط جمع شرائط، شرط کو کہتے ہیں شروط الالتحاق، ایڈمیشن کی شرائط۔ ما ہی کیا ہیں شروط الالتحاق فی هذه المدرسہ، اس مدرسے میں ایڈمیشن کی شرائط کیا ہیں؟ لا ادری يمكنك ان تقرأها في تلك اللوحة المعلقة۔ لا ادری، درا یدری میں نہیں کے معنی ہے معلوم ہونا، لا ادری یعنی انا لا اعرف، لا علم لی بهذا مجھے نہیں معلوم۔ يمكنك ان تقرأها، يمكنك ان تقرأ شروط الالتحاق في تلك اللوحة المعلقة۔ لوحۃ المعلقہ اعلان بورڈ کو کہتے ہیں، جو بورڈ جو ہے جو اعلان، یہ ویسے تو لوحہ بورڈ کو کہتے ہیں، یعنی تخت جو عموماً جو ہے اسکول میں ہوتا ہے، پہلے دیا جاتا تھا چھوٹا سا ایک بورڈ، یا اسی طرح کوئی بھی بورڈ اس کو لوحہ کہتے ہیں۔ المعلقہ جو لٹکایا جاتا ہے، یعنی لوحہ المعلقہ عموماً اسکول کمپنیز کے جو اعلان بورڈ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں۔ مجھے نہیں پتہ، یمکنک ان تقرأها آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ پڑھ لیں ان شرائط کو اس لٹکے ہوئے بورڈ میں، یعنی اس بورڈ میں۔ هل الالتحاق منوط بمقابلة الشخصیہ، مقابلة شخصیہ، منوط یعنی منوط اس کا معنی ہے متعلق یعنی مرتبط۔ هل الالتحاق کیا ایڈمیشن کا تعلق کسی یعنی شخصی انٹرویو کے ساتھ ہے، یعنی انٹرویو یعنی شخصی انٹرویو کے ساتھ ایڈمیشن کا تعلق ہے کہ صرف کسی شخص کو انٹرویو دیں گے آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا؟ لیکن نعم، لا یتم قبول الطالب الا بالمقابلہ۔ تم یتم مکمل ہونا، طالب علم کا قبولیت یعنی ایڈمیشن کے لیے فائنل ہو جانا مکمل نہیں ہوگا الا بالمقابلہ مگر انٹرویو کے ساتھ، والاختبار الشفوی، شفوی یعنی تقریری امتحان کو اختبار شفوی کہتے ہیں، جو امتحان لیتے ہیں زبانی، والتحریری یعنی والاختبار التحریری یعنی تحریراً امتحان، یعنی پہلے آپ کی تحریری بھی امتحان ہوگی، تقریری بھی ہوگی، اور بالمقابلہ پھر انٹرویو بھی ہوگا۔
کم عدد المقبلین علی هذا القسم هذه السنہ، مقبلین قبول کرنے والے، یعنی قبول کرنے والے کتنے ہیں، علی هذا القسم اس شعبے میں، هذه السنہ اس سال جو ہے یعنی قبول کرنے والے جو ہے وہ کتنے ہیں، یعنی عام طور پر یا جو ہے بلکہ یہاں مقبل قبول کرنے والے نہیں ہیں، معذرت، اقبال یقبل اقبال سے یہ آنا، کم عدد المقبلین علی هذا القسم هذه السنہ، آنے والوں کی تعداد کتنے ہیں اس شعبے کے لیے اس سال، کم عدد المقبلین علی هذه السنہ، یعنی علی هذا القسم، قسم شعبے کو کہتے ہیں، هذه السنہ، لا ادری بالضبط، فائنل مجھے نہیں پتا، ضبط یعنی یقیناً فائنل، لیکن کما یبدو العدد ہائل، لیکن جیسے لگتا ہے کہ تعداد بہت زیادہ ہے، ہائل بہت زیادہ، هل يقبل كل من استكمل الشروط ام هناك انتخاب، هل يقبل کیا قبول کیا جائے گا، کل من استکمل الشروط، ہر وہ شخص جس نے شرائط کو مکمل کیا، ہم هناك انتخاب، یا وہاں انتخابات ہوں گے، انتخاب یعنی چنیں گے، یعنی شرائط بھلے مکمل ہوں، جیسے 100 میں سے 10 چن لیے یا 50 چن لیے، هذا الامر يرجع الى الادارہ، یہ معاملہ تو ادارے کی طرف لوٹتا ہے، یعنی انا لا اعرف حقیقت هذا الامر، الادارة تعرف هذا الامر، عفوا اريد استثناء هویت الطالب فماذا علی ان احضر، ہویت الطالب یعنی ہویہ کہتے ہیں کسی بھی چیز کی حقیقت کو، یا ہویہ شناخت کو کہتے ہیں جس میں طالب علم کا نام، ایڈریس، وہ سب کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، الطالب طلب کرنے والا، یعنی طالب کا جو ہویہ ہے، یعنی اس کا مراد ہے ایک آج کل کی جدید اصطلاح میں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں سی وی، میں استثناء کہتے ہیں بنانا، میں ایک سی وی بنانا چاہتا ہوں، فماذا علی ان احضر، میرے لیے کیا ضروری ہے کہ میں حاضر کروں، علیک ان تکتب طلبا، سب سے پہلے آپ طلب لکھیں یعنی ان درخواست لکھیں، وترفق به الملحقات التالیہ، اور اس کے ساتھ لگا دیں آنے والی چیزیں، وہ کون سی ہیں، صورتین ملونتین، دو رنگین تصویریں، صورت ملونہ رنگین تصویر، صورتین ملونتین دو رنگین تصویریں، نسخۃ من ورق الالتحاق او القبول، ایک جو ہے نسخہ یعنی ایک کاپی ورق الالتحاق یعنی داخلہ فارم کا، یا ورق القبول یہ بھی داخلہ فارم کو کہتے ہیں، نمبر 3 مبلغاً رمزیاً، یعنی اور یعنی ایک فیس، مبلغاً رمزیاً متعین فیس، قدرہ جس کی مقدار 100 روپے ہے، 100 روپیہ 100 روپے، رابعاً وثیقۃ خطیۃ، وثیقۃ خطیہ کہتے ہیں کسی کے جو ہے وہ عموماً کہتے ہیں کیا اس کو اردو میں، وثیقہ بھروسہ کے، یعنی کسی کا اعتماد کا اظہار کیا جاتا ہے خطی طور پر، یعنی کسی بڑے حضرت سے جو ہے وہ لکھوا کر لاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں وثیقۃ خطیہ، تو ایدو استمرارک بالدوام، جو آپ کی پڑھائی پر جو ہے وہ پابندی کرنے کی تائید کریں، وثیقۃ خطیہ یعنی کسی کا جو ہے وہ وثیقہ خطیہ، یعنی مدارس میں عموماً یا اچھی بڑی چیزوں میں ہوتا ہے کہ بڑے شخصیت کا ایک وہ لکھوایا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں وثیقہ خطیہ، تو ایدو استمرارک بالدوام، جو آپ کی پڑھائی یعنی سبق میں پابندی کی جو ہے وہ آپ کے لیے تائید کرے، تو یہ عبارات الالتحاق کا جو حوار ہے فی الحال آج یہاں تک کافی ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، ان تمام جملوں کو آپ اچھی طرح یاد کریں اور پھر ان کو استعمال کرنا شروع کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔